الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسالة بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوادمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تہلیلات، تمجیدات، تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک، رازق و حاکم، داتا و دستگیر ہے۔ انگنت و لا تعداد، بے شمار و بے حساب درود و سلام ہو جناب آمنہ کے لال، محبوب رب العالمین، شافع المسلمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ انتہائی محترم و مکرم، معزز محتشم اور محض مخلص اور قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کی مختصر نشست میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ المعارج کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا التجا ہے، اللہ رب کائنات مجھے حق سچ بول کر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، نظر بن حارث بن کلدہ جس کا نام تھا۔ وہ بے دین، لا دین، منافق، مشرکین کے گروہ میں سے تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن کا آپ ہمیں وعدہ دیتے ہیں وہ وعدہ کب رونما پذیر ہوگا؟ معزز سامعین، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف لوگ آتے، آ کر کہتے، یا رسول اللہ، آپ وقت کے پیغمبر ہیں، آپ وقت کے نبی ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آخری نبی ہیں تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ وعدہ کب ہے قیامت کا، یا وہ وعدہ کب آئے گا جس وعدے کا اللہ رب کائنات نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ معزز سامعین، لوگوں کے یہ مطالبات، لوگوں کے یہ سوالات، لوگوں کی یہ باتیں اللہ رب کائنات نے متعدد مقامات پر اپنی لا ریب کتاب میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب کائنات نے بیان فرمایا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہا کرتے تھے وہ، اگر تم سچے ہو، یہ وعدہ کب ہے آنے والا جس کا وعدہ آپ ہمیں دیتے ہیں؟ اسی طرح اللہ رب کائنات نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر آپ سچے ہیں تو آپ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دیں تاکہ ہم مان جائیں کہ آپ کے پاس سچا دین ہے، آپ کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب کائنات سے بار بار مطالبہ کرنے لگے، کہنے لگے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہرگز نہیں مانیں گے ہم تیری بات کو یہاں تک جاری کر دے تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ۔ معزز سامعین، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی بات کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ آپ زمین سے کوئی ایسا چشمہ جاری کر دیں پانی کا جو چشمہ کا پانی میٹھا بھی ہو اور اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہو۔ اسی طرح فرمایا، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، اگر ہو آپ کے لیے یا تو ہو ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، پس آپ ان باغات کے اندر ایک نہر جاری کر دیں، نہر کا جاری کرنا، ایک ایسی نہر جاری کریں جو آپ اپنے دست اقدس کے ساتھ پیدا کریں، ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں، ہم تماشا دیکھیں، ہمارے سامنے آپ پانی کی اور نہریں جاری کر دیں آپ، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، یا آپ جس طرح ہمارے اوپر یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، تو آپ ہمارے سامنے ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آئیں، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ کو ہمارے سامنے پیش کر دیں اور فرشتوں کو بھی پیش کر دیں اس حال میں کہ صف بستہ، لائن لگی ہوئی ہو، صف میں کھڑے ہوں فرشتے، اللہ کو بھی ہمارے سامنے پیش کریں تاکہ ہم اپنے اللہ سے باتیں کر سکیں۔ اسی طرح فرمایا، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو آپ کے لیے کوئی گھر سونے کا، او ترقی فی السماء، یا آپ چڑھیں آسمان میں سیڑھی لگا کر، اے اللہ کے پاک پیغمبر،
ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ آپ سیڑھی لگائیں ہمارے سامنے زمین سے آسمان تک، اور آپ ہمارے سامنے آسمان کی طرف چلے جائیں چڑھ کے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہرگز ہم تیرے بات کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ اتار کر کے لے آئیں ہمارے پاس ایک ایسی کتاب جس کتاب کو ہم پڑھیں اس دنیا میں۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، میرے پاک پیغمبر آپ ان لوگوں کو یہ جواب دیجئے کہ میرا اللہ پاک ہے، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر ہوں، ایک رسول ہوں۔ معزز سامعین، اسی طرح مختلف مطالبات کرتے رہے، کبھی کہتے رہے اللہ کے رسول آپ آسمان پہ چڑھیں، ہمارے پاس کتاب لے آئیں، آپ کے لیے ایک سونے کا گھر ہو، آپ زمین سے آسمان تک سیڑھی لگا کر چڑھیں، اور اسی طرح مختلف طرح کے آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، اور آپ پانی کا چشمہ ہمارے لیے پیدا کریں۔ معزز سامعین، اسی طرح مختلف مطالبات کرتے رہے۔ اللہ رب کائنات نے اسی طرح مختلف مقامات پر ان کے مطالبات کو بیان فرمایا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہا کرتے تھے وہ لادین لوگ، بے دین لوگ، کہ کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، نہیں انتظار کیا کرتے تھے وہ مگر ایک چنگاڑ کا، ایک بجلی کا، ایک زلزلے کا، وہ انتظار کیا کرتے تھے۔ او تأخذهم، تاکہ ان کو پکڑ لے وہ چنگاڑ یا بجلی آ کر، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، درحال کہ وہ جھگڑا کر رہے ہوں۔ یعنی اللہ رب کائنات نے بیان فرمایا وہ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کے پاس بجلی آ جائے، یا اللہ کا قہر یا عذاب آ جائے، چنگاڑ آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، تو آخر وہ عذاب لوگوں کو اوپر مسلط ہو جائے، لوگوں کو ہلاک کر دے، درحال کہ وہ جھگڑا کر رہے ہوں۔ اور اسی طرح ہو کر کے رہے گا۔ معزز سامعین، وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نضر بن حارث، ایک لادین شخص تھا، اس نے آ کر مطالبہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس طرح ہمارے لیے یہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو کب ہے؟ تو اللہ رب کائنات کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سورۃ المعارج اتر آئی، جس کے اندر اللہ رب کائنات نے اس دن کی بڑی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب کائنات نے بیان فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ واقع ہونے والے عذاب کا، للکافرین لیس لہ دافع، سن لو میں اللہ کے نافرمان بندو، نہیں ہوگا کوئی شخص بھی اس عذاب کو دور کرنے والا۔ میں اللہ کے جتنے بھی نافرمان بندے ہیں ان کے اوپر جب عذاب مسلط ہوگا تو کوئی بھی دنیا کا کوئی بڑا طاقت والا اس عذاب کو دور نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس عذاب کو دور نہ کر لوں۔ پھر فرمایا من اللہ ذی المعارج، اللہ میں اللہ کی طرف سے ہوگا وہ عذاب مسلط کیا ہوا، میں اللہ وہ اللہ ہوں جو عروج کے زینوں پر مسلط ہوں، بلندیوں کے ان زینوں پر میں مسلط ہوں، اس لیے فرمایا کہ وہ جو عذاب ہوگا میں اللہ کی طرف سے مسلط ہوگا نافرمان بندوں پر۔ اسی طرح فرمایا وہ دن اتنا سخت ہوگا تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھیں گے فرشتے اور روح الامین اس کی طرف، یعنی میں اللہ کی طرف، روح الامین اور فرشتے جتنے بھی ہیں وہ میرے طرف آئیں گے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہوگی، 50,000 سالوں کے برابر اس کی لمبائی ہوگی۔ معزز سامعین، سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔
حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آ کر تنگ کرتے، طرح طرح کے سوال کرتے کہ آپ ہمارے لیے سونے کا گھر بنائیں، آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، آپ کے لیے کوئی سیڑھی لگی ہوئی ہو زمین سے آسمان تک، یا آپ کوئی چشمہ جاری کریں، یا کچھ ایسی نشانیوں یا ایسی باتوں کا تذکرہ کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا محال تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ لوگوں کی باتوں سنتے جائیں اور صبر کرتے جائیں۔ صبر کرنا بہت عمدہ ہے، لوگوں کی باتیں سنیں، استقامت اختیار کریں، لوگوں کو واعظ تبلیغ کرتے جائیں، لوگوں کی باتیں سنتے جائیں، صبر کرتے جائیں۔ صبر کرنا بہت عمدہ ہے۔ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، بے شک یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس دن کو بہت دور ہونے والا، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس دن کو بہت قریب آنے والا۔ ہم اس دن کو یعنی وہ جو لاقی والا دن ہوگا اس کو قریب آنے والا دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کے لوگ بہت اس کو لمبا تصور کر رہے ہیں۔ لمبا تصور کرتے ہوئے دنیا کے اندر طرح طرح کی تمنائیں، آرزویں، لالچ، بخل، کینہ، بغض، حسد دل کے اندر بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس قیامت کے دن کو، اس لاقی کو دور تصور کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دن بہت قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، یہ صورت بیان کرتے ہوئے اللہ رب کائنات نے بیان فرمایا کہ اتنا بڑا آسمان بھی دل چھٹ کی طرح بن جائے گا، آسمان کو آگ لگ جائے گی، آسمان بھی جل جائے گا، دل چھٹ کی طرح ہو جائے گا، سرخ بنا ہوا ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ بھی دھلی ہوئی اون کی طرح ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ بھی دھلی ہوئی اون کی طرح اڑتے جائیں گے آسمان کی طرف۔ جتنے بڑے بڑے پہاڑ طاقت والے انسان توڑنے سے قاصر ہو جاتا ہے، جب وہ دن کی لاقی دیکھیں گے پہاڑ بھی لرزہ کپ کپاہٹ طاری ہو جائے گی، عطا کے پھٹ جائیں گے اسے لاقی کو دیکھ کر، پھٹ کر کے آسمان کی طرف پہاڑ بھی اڑتے اڑتے جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی بھی سوال نہیں کرے گا گہرا دوست گہرے دوست سے، کوئی بھی خبرگیری نہیں کرے گا گہرا دوست گہرے دوست سے، کوئی بھی نہیں پوچھے گا، چاہے جتنا بھی کولیگ، چاہے کتنا ہی کوئی ہمدرد دوست ہو دنیا کا، اس وقت کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یبصرونہم، دیکھ رہے ہیں دنیا والے لوگ اس دن کو دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں دور والا، اور ہم اس دن کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب وہ لاقی کی والا دن آئے گا، زلزلہ، چنگاڑ، وہ پھونک، آسمان کا پھٹ جانا، اور اسی طرح سمندر کا پھٹ جانا، دریاؤں کا پھٹ جانا، اور اسی طرح 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 کی ہولناکی کو جب دیکھیں گے دنیا کے لوگ، اور اسی طرح جہنم کی آگ جلائی ہوئی دیکھیں گے، اللہ رب کائنات نے اس نقشے کو بیان فرمایا۔ یبصرونہم، دنیا کے لوگ اس عذاب کو دیکھیں گے، عذاب کو دیکھ کر کے دل کے اندر یہ آرزو کریں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم جس میں اللہ کا نافرمان بندہ اس وقت آرزو کرے گا کاش کہ فدیہ دے دے وہ اب اس دن کے عذاب کا اپنے بیٹوں سے، اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پر پیش کر دے۔ اے اللہ میرے بیٹے پکڑ لیں، میرے بیٹوں کو لے لیں،
مجھ سے اس عذاب کو دور کر دیں، اپنے سامنے مجھے کھڑا نہ کریں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اسی طرح میں اللہ کا نافرمان بندہ یہ بھی آرزو کرے گا کہ وہ اپنی بیوی پیش کر دے میں اللہ کو، اور اپنے بھائی کو پیش کر دے میں اللہ کو، یہ کہے کہ اللہ میں اپنے بھائی پیش کر رہا ہوں، اپنی وہ بیوی پیش کر رہا ہوں، اس کو عذاب دے دے، میری جان چھوٹ جائے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اس خاندان کو بھی فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، جو خاندان اس انسان کو بڑے بڑے مصیبتوں سے، بڑے بڑے تنگیوں سے، بڑے بڑے پریشانیوں سے نجات دلایا کرتا تھا۔ انسان کہے گا اللہ میرا یہ ماموں ہے، میرا یہ رشتہ دار ہے، میرا یہ بھائی ہے، میرا فلاں فلاں ہے، اس کو پکڑ لیں، میرے پورا خاندان آپ لے لیں، میرے پوری فیملی لے لیں، عطا کہ میرے وہ گھر بھی لے لیں، وہ دنیا کا ساز و سامان بھی لے لیں جو دنیا کے اندر مجھے ملا ہوا تھا، اللہ میں بچ جاؤں، مجھے چھوڑ دیں۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، وہ کچھ جو سارے کا سارا زمین میں ہے وہ بھی فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر مطالبہ کرے گا کہ اللہ مجھے نجات مل جائے، مجھے اس عذاب سے نجات مل جائے، میں بچ جاؤں، میں اس ہلاکی سے بچ جاؤں۔ کلا انہا لظیٰ، اللہ رب کائنات نے بیان فرمایا سفارش، رشوت یا کوئی کسی قسم کا تعلق داری دنیا کے اندر تو چل سکتی ہے، لیکن میں اللہ کی عدالت کے اندر یہ کچھ نہیں چل سکتا۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ سارا کچھ میں اللہ کو کوئی قبول نہیں، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ انہا لظیٰ، بے شک جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوگا اس کے لیے شعلے مارنے والی آگ ہوگی، شعلے مارنے والی آگ ہوگی۔ نزاعۃ للشویٰ، ایسی آگ ہوگی جو انسان کے اس کھال کو ادھیڑ پھینکے گی۔ نزاعۃ للشویٰ، ایسی آگ ہوگی جو انسان کے کھال کو کھینچے گی، کھینچ لے گی۔ معزز سامعین، وہ ایسی آگ ہوگی جو انسان کی پوری چمڑی، پوری کھال جو ہے وہ جب انسان کو اس میں ڈالا جائے گا وہ اتار پھینکے گی، جلا دے گی، انسان کی روح پرواز نہیں کر سکے گی تاکہ انسان کو تکلیف ہو۔ اللہ رب کائنات نے اسی وجہ سے اس ہولناکی کو، اس آگ کی ہولناکی کو بیان فرمایا نزاعۃ للشویٰ، وہ ایسی آگ ہوگی جو انسان کی اس کھال، اس چمڑی کو ادھیڑ پھینکے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ آگ پکار پکار کر کے گئے گی اس انسان کو، من ادبر وتولی، جو دنیا کے اندر میں اللہ کے ذکر سے پیٹ پھیرا کرتا تھا اور منہ پھیرا کرتا تھا، میں اللہ کے ذکر سے، میں اللہ کے حکم سے جو پیٹ پھیرا کرتا تھا اور منہ بھی پھیرا کرتا تھا، اس کو کہے گی تدعو من ادبر، تو پکارے گی آ جاؤ میرے اندر، مجھے تو جلایا گیا ہے تمہارے لیے۔ پکار پکار کر کے گئے گی اس انسان کو جو دنیا کے اندر پیٹ بھی پھیرا کرتا تھا، منہ بھی پھیرا کرتا تھا۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، اور اس انسان کو بھی بلائے گی وہ آگ جو دنیا کے اندر مال جمع کر کیا کرتا تھا۔ فَأَوْعَىٰ، پس اس مال کو جمع کر کے گین گین کے رکھا کرتا تھا، گین گین کے رکھا کرتا تھا، جتنا بھی مال ملا ہوا تھا وہ حریص بنا ہوا تھا، کبھی ذکر، کبھی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، کبھی صدقہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، کبھی اللہ کے راستے کے اندر دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس لیے وہ آگ، وہ مال انسان کے لیے وبال بنا ہوا ہوگا، آگ جلائے ہوئے انسان کو بلا رہی ہوگی، پکار رہی ہوگی، اس انسان کو بھی جو دنیا کے اندر مال والا ہے، گن گن کے اپنے
اس مال کو بینکوں کے اندر رکھ دیا کرتا تھا، اپنے گھروں کے اندر بڑا طرح طرح سے وہ سیونگ کیا کرتا تھا، میرے جی اتنا زیور ہے، میرا جی اتنا بینک بیلنس ہے، میرے فلاں فلاں ہے، اکڑ اکڑ کے باتیں کرتا۔ معزز سامعین، یہ سارا کچھ انسان کے لیے آگ بن جائے گی۔ آگ انسان کو کہے گی آ جاؤ، میں تمہارے لیے جلائی ہوئی ہوں، تدعو من ادبر وتولا۔ اس لیے اللہ رب کائنات نے بیان فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، جب انسان کو بے شک انسان کو بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، بے صبرا انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، ایک انسان دنیا کے اندر ترقی کر جائے، ترقی کر کے انسان 22 سکیل میں پہنچ جائے، پھر بھی انسان کہتا ہے جی میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں، میں جہازوں پہ اڑوں، میں فلاں مقام پہ پہنچ جاؤں، میں دنیا کا وزیر اعظم بن جاؤں، میں دنیا کا بڑے عہدیدار بن جاؤں۔ معزز سامعین، اس لیے انسان جو ہے وہ سب و شکر نہیں کرتا ہے میں اللہ کا۔ فرمایا کہ انسان کو بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، وہ میں اللہ کا شکر اگر کرے تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن شکر نہیں کرتا، صبر بھی نہیں کرتا، اس لیے فرمایا کہ انسان بے صبرا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب انسان کو کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے۔ انسان کو کوئی نقصان پہنچے تو جزا فضا کرتا ہے، گلے پھاڑتا ہے اپنے، اللہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ میرا گھر جل گیا، اللہ مجھے فلاں جگہ سے نقصان ہو گیا، اللہ آندھی آ کر اس آندھی نے میری فصل تباہ کر دی۔ جب انسان کو نقصان ہوتا ہے تو جزا فضا کرتا ہے۔ پھر فرمایا انسان اللہ سے شکایتیں کرتا ہے، میں اللہ سے گلے شکوے کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو مال کو روک روک کے رکھتا ہے۔ انسان کے پاس دولت آ جائے، میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، روک لیتا ہے۔ اسی طرح کوئی اور چیز میں اللہ کی طرف سے اس انسان کو مل جائے تو اس وقت انسان میں اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم پر نہیں اترتا، نافرمانی کرتا ہے، روک لیتا ہے اس مال کو۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، اس لیے فرمایا کہ نمازی لوگوں کے لیے شان یہ ہوگی کہ وہ اس بڑے عذاب سے بچ جائیں گے، بڑی ہولناکی سے بچ جائیں گے۔ پھر فرمایا وہ والے نمازی لوگ جو پابندی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، چاہے ان کی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ معزز سامعین، نماز پڑھا کریں۔ اس لیے فرمایا کہ بے نمازی انسان، اسے یہ ساری ہولناکی وہ انسان دیکھے گا۔ فرمایا کہ آگ جلی ہوئی ہوگی، آگ اس انسان کو پکار پکار کر کے کہے گی من ادبر وتولا، کون ہے انسان جو دنیا میں منہ پھیرا کرتا تھا، پیٹھ پھیرا کرتا تھا؟ آ جائے وہ انسان میں اس آگ کے اندر، مجھے اس وجہ سے جلایا گیا کہ تاکہ میں بھر جاؤں ان نافرمان بندوں سے، ان نافرمان بندوں کے لیے مجھے جلایا گیا ہے۔ معزز سامعین، فرمایا کہ نماز پڑھنے والے الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نمازوں پر پابندی کرنے والے، والذین فی اموالہم حق معلوم، دوسرا پیغام دیا اللہ رب کائنات نے کہ تمہارے مال کے اندر مقرر وقت ہے، مقرر اور تعین وہ حصہ ہے میں اللہ کا، اور وہ مسکینوں کو دینا ہے، مسافروں کو دینا ہے، سائلین کو دینا ہے، ان کے لیے وہ مال بھی میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ معزز سامعین، مال جتنا روکیں گے جمع کریں گے وہ مال بن جائے گا۔ اللہ کی یہ کتاب اللہ رب کائنات نے یہ متعدد مقامات پر اپنی لاریب کتاب میں یہ بیان کر دیا ہے، اپنا مال جتنا بھی ہو اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کریں گے اللہ اور عطا کریں گے۔ اس لیے معزز سامعین فرمایا کہ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، اور وہ لوگ بھی جو اپنے مالوں میں ان کے حق متعین کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ،
سائلوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے، جو محروم لوگوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے، سائلین سوال کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے، اور وہ اپنے مال سے مقرر شدہ وہ مال ان لوگوں کو دیتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ بھی اس بڑی اللہ کی مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، تیسرا عمل فرمایا کہ قیامت والے دن کی تصدیق کر لیں، مان جائیں، یقین کر لیں۔ قیامت آئے گی، فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ روز جزا آئے گا، حساب کتاب دینا ہے، وہ بھی اس بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں، آگ والی، اور اسی طرح طرح کی جو پیچھے وہ گزری ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس بڑی مصیبت سے یعنی بچ سکتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک رب عذاب ان کے رب کا نہیں ہوگا، نہیں ہے وہ بے خبر ہونے والے، یعنی فرمایا کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے بے خبر ہونے والے، بے غافل ہونے والے نہیں تھے، بلکہ یہ سارے پیغامات، یہ سارے احکام، یہ سارے اللہ کے حکم اپنے سامنے لایا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، پاکیزہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اس عذاب سے بھی ڈریں، روز جزا سے بھی ڈریں، اور مسکینوں محروم لوگوں کو اپنے مال کا وہ حصہ دیا کریں، نماز کی پابندی کریں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، فرمایا کہ وہ بھی طرح طرح کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اپنی آنکھ کی حفاظت فرمائیں، کان کی حفاظت فرمائیں، اور اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں، لاغو نہ دیکھیں، بیہودہ نہ دیکھیں۔ فرمایا کہ اپنی ان شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، سامعین، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کی خوبیاں، صفات متعدد مقامات پر اللہ رب کائنات نے بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے اس بڑے گناہ سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو دنیا میں اللہ کے کا قریبی ہو اور اللہ کی محبت اس انسان کو حاصل ہو۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اوپر اپنی بیویوں کے یا وہ جو مالک ہوئے دائیں ہاتھ ان کے، پس وہ نہیں ہے ملامت کیے ہوئے۔ یعنی فرمایا کہ بیویوں کے علاوہ یا لونڈیوں کے علاوہ جو انسان کے نکاح میں ہوں، ان کے علاوہ انسان اپنی فرج، اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پر جو کوئی شخص ڈھونڈے سوائے ان کے، پس یہی لوگ ہیں، پس یہی لوگ وہی ہیں حد سے تجاوز کرنے والے، پس یہ لوگ وہی ہیں یعنی حد سے تجاوز کرنے والے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ پھر فرمایا والذین هم لأماناتہم وعدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنے امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی ہیں پاسداری کرنے والے، اپنے وعدوں کو بھی پورا کیا کریں، اگر امانت کے اندر خیانت نہ کیا کریں، امانت کے اندر خیانت کرنے والے کے لیے بھی سخت عذاب ہے۔ لا عہد لمن لا امانت لہ، فرمایا کہ اس انسان، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس انسان کا عہد نہیں، جو انسان اپنے وعدے کا پورا کرنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ وہ بے شک نمازیں پڑھے، تو کچھ بھی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو انسان امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اس کی بھی کوئی ایمان نہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنے گواہیوں پر ہیں قائم رہنے والے، یہ نہیں جی کبھی جی اپنی گواہی عدالت کے اندر اور دے دی، کبھی جی اپنی گواہی جب فائدہ دیکھا تو مخالف دے دی، گواہیوں سے پھر گئے۔ تو معزز سامعین، فرمایا کہ ایمانداروں کی یہ شناخت ہوتی ہے کہ گواہی پر وہ مستقل رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی ہیں حفاظت کرنے والے، صبح کی نماز پھر ٹائم لگا دیتے ہیں جی زور کی نماز، پھر زور کی نماز کا ٹائم آ گیا فوراً تیاری شروع کر دی، عصر کی نماز کی تیاری شروع کر دی۔ اسی طرح کسی قسم کی کوئی نماز ان سے ضائع نہیں ہو پاتی ہے۔ اللہ رب کائنات نے ایسے لوگوں کی فرمایا اولئک فی جنات مکرمون،
یہی لوگ ہیں جنت کے اندر عزت کیے ہوں میں سے، یہی لوگ ہوں گے جنت کے اندر جن کی قدر کی جانی ہے۔ مجسمین، اس لیے اللہ رب کائنات نے دنیا کے اندر فرمایا کہ بے دین لوگوں کو دیکھ کر کے کبھی یہ مت خیال کرنا کہ ان کو اللہ نے ذات پیدا کر دیا، ان کو بڑی مال دولت ملی ہوئی ہے اور ہم جکڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں غریب بنا دیا یا نادار بنا دیا، مفلس بنا دیا۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اللہ رب کائنات نے فرمایا کہ او مومنو، او ایمان والو، تم یہ وعدے، تم یہ ظام کرتے ہو کہ او فلاں کو اتنا مالدار بنا دیا ہے، فلاں کو اتنی دولت مل گئی ہے، وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا ہے، دین سے بھی دور ہے۔ اللہ رب کائنات فرما رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ و سامان ہے۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ، پس آج کے دن ایسے لوگوں کو ایسا عذاب ہوگا جو رسوا کن کرنے والا عذاب ہوگا، لیکن مومنین کے لیے ایسا اجر ہوگا نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، ممانے کے طور پر جنت سجائی گئی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی طلبگاری نہ کریں، دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، دنیا کسی کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، فرمایا کہ دنیا کے اندر، دنیا کی اگر تم کوشش کرو گے تمہیں اللہ قادر ہوں تمہیں دنیا دینے پر بھی، بہت جلد تمہیں دنیا دے دوں گا، لیکن سن لو یصلاھا مذموما مدحورا، تمہیں داخل کروں گا میں اللہ ایسی جہنم کے اندر جو رسوا کن جہنم ہوگی۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى، جو ایمان والا انسان ہے دنیا کے اندر یہ کوشش، یہ خیال کرتا ہے اور ظام کرتا ہے، یقین رکھتا ہے اور ارادہ رکھتا ہے اللہ مجھے جہنم سے خلاصی مل جائے، جنت حاصل ہو جائے، میں اللہ کی خوشنودی اور قرب حاصل ہو جائے، آخرت کی تیاری کر رہا ہے وہ انسان دنیا کے اندر۔ ومن اراد الآخرۃ، جو شخص دنیا کے اندر آخرت کو طلب کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فرمایا وسعى لها سعيها، اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے نیک عمل بھی کر رہا ہے، وهو مؤمن، درحال کو وہ ایمان والا ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، پس یہ لوگ ہوں گے کوشش ان کی میں اللہ کے ہاں مقبول کی ہوئی۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی طلبگاری کرو گے تو دنیا مل کے رہے گی اور آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت کی تیاری کیا کریں، آخرت کے اندر بے حساب میں اللہ نے تمہارے لیے مہمانی تیار کی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان لوگوں کو جن کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، جن کی بڑی بڑی منزلیں ہیں، جن کے دنیا کے اندر بڑے بڑے کاروبار ہیں اور ہیں وہ بے دین لوگ، ان بے دینوں کو دیکھ دیکھ کر تم مت جلا کرو۔ لا یغرنک، مت دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلب الذین، لوگوں کا پھر جانا، اس حال میں کافر ہیں وہ، فی البلاد، شہروں میں آزاد پھر رہے ہیں وہ ان کا شہروں میں آزاد پھرنا، شہروں میں یعنی دنیا میں آزاد پھرنا، وہ آزاد پھر رہے ہیں اور تم دین کے اندر جکڑے ہوئے ہو، شریعت کے پابند بنے ہوئے ہو۔ یہ چیز یعنی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، ان کے لیے دنیا قلیل ہے، کم ہے۔ متاع قلیل، ان کے لیے یعنی دنیا کم ہے۔ اور فرمایا کہ اس انسان کے لیے جو دنیا میں نیک عمل کر رہا ہے اس کے لیے آخرت میں بے حساب کتاب اجر ہوگا۔ مجسمین، دنیا کے اندر آج ایسا نظام آ گیا ہے کہ کوئی شے، کوئی چیز ایسی نہیں بچی کہ انسان نے جو نہ بنائی ہو۔ ٹیکنالوجی میں انسان بہت آگے چلا گیا ہے، انسان بیٹھا ہوا ہے، ریموٹ کے ساتھ نظام چل رہا ہے، انسان کا سارا کچھ ایک کمپیوٹر پر چلا گیا ہے، لیکن اللہ رب کائنات نے جو کچھ انسان کا حساب کتاب نظام بنایا ہے اس نظام سے انسان رد و بدل نہیں کر سکتا۔ ایک انسان اگر غلیظ ہو جاتا ہے تو اس انسان کو نہانے کی ضرورت پڑے گی، کوئی ایسی مشینری نہیں کہ وہ بغیر نہائے پاک ہو جائے۔ اسی طرح بھوک لگے گی تو انسان کھانا کھائے گا، کوئی ایسی مشینری نہیں کہ انسان کو سیر کروا دے بغیر کھانے کے۔
یہ سارا کوئی نظام اللہ رب کائنات نے انسان کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ معزز سامعین، طرح طرح کی ترقی کرتا جائے انسان، تو انسان بے شک جہازوں پہ اڑنا شروع کر دے، تو بڑے سے بڑی انسان نے ٹیکنالوجی حاصل کر لی، کمپیوٹر بنا دیا، موبائل ایجاد ہو گئے، عوام انسان آج یہاں سے سعودی عرب اور طرح طرح کے عرب ممالک میں فون پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب کائنات نے ایسے لوگوں کو چیلنج دے دیا، یا معاشر الجن والانس، او دنیا کے دانشوروں، دنیا کے بڑے بڑے ٹیکنالوجی حاصل کرنے والوں، دنیا کے بڑے بڑے جنوں، بڑے زوردار زوراور جنوں، بڑے جنوں کے بڑے جو سردار ہیں، انہوں کو فرمایا یا معاشر الجن والانس، اے جنوں کے سرداروں، اے انسانوں کے سرداروں، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اگر تم نے بڑی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے تو آج تم زمین و آسمان کے اندر سوراخ باغ کے دکھاؤ، یعنی زمین و آسمان سے نکل نہیں سکتے ہو، اس زمین و آسمان کے نیچے تم رہ رہے ہو، لہذا میں اللہ کے حکم کو مانو۔ معزز سامعین، طرح طرح کے انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی ہو، لیکن اللہ کی جب انسان نافرمانی کرے گا تو وہ راکھ بن کے رہ جائے گا، انسان اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔